بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آج پاکستان کے اندر سپریم کورٹ میں قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں بینچ جو تھا دھرنا کیس کا، بڑا انٹرسٹنگ موڑ آیا جی۔ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہو گئے، بڑے بڑے دعوے دار جمہوریت کے، آئین کی بالادستی کے، قانون کی پاسداری کے، سب نے دوڑ لگا دی۔ یوں کہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت سمیت سب کی دوڑ لگا دی۔ جن لوگوں نے دھرنا کیس کے اوپر نظر ثانی کی، اپیلیں فائل کی ہوئی تھیں، وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ جب کورٹ نے پوچھا کہ کوئی وجہ بتائیں بیک آؤٹ کرنے کی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جناب علی یہ جو ہے ہمیں پریشرائز کیا گیا ہے۔ میاں صاحب بھی وہاں سے آئے، لندن سے، بڑے دعوے کر کے آئے تھے ووٹ کو عزت دو، بہت بھرپور ریسیپشن کی گئی ان کی، اسی امید پہ کی گئی کہ میاں صاحب آ کے جناب وہی بات کریں گے جس بات کا وہاں سے انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا کہ میں پاکستان جا کے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اداروں کو ان کی لمٹس میں لے کے آؤں گا۔ لیکن میاں صاحب کو آئے ہوئے کافی دیر ہو گئے، کافی ہفتے ہو گئے، ابھی تک ان کے منہ سے کوئی نام نہیں سنا، کسی کا نام نہیں سنا۔ شاید یہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جناب کے منہ پہ یہ نام لائیں گے تو ان کے منہ پہ پتہ نہیں کہ کیا بندش آ جائے گی، کیا ان پہ پابندیاں لگ جائیں گی، کچھ اس طرح کا اگر ہے تو لوگوں کو بتا دیا جائے۔ میاں صاحب نے ایک بار خود کہا تھا کہ میری عمر ہی کتنی رہ گئی ہے، میں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب آئے، اب پاکستان کے لیے کام کرنے کی عمر ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنے کا وقت ہے۔ نام لیں، بولیں۔ میں پہلے بھی آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں اپنے ولاگز کے اندر کہ میاں صاحب اگر آپ بہت دیر پہلے بتا دیتے نا کہ آپ کو ہیوی مینڈیٹ کس طرح دلوایا گیا تھا تو اب تک ملک کے بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ اس چیز پہ پردہ ڈالتے رہے کہ آپ کو کس طرح لایا گیا، کس طرح بنایا گیا، اور بالخصوص ہیوی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہیوی مینڈیٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم آن ڈیوٹی تھے، ہم خود کوریج کر رہے تھے پولنگ سٹیشنز کی، ہمیں پتہ تھا پولنگ سٹیشنز کے کیا آؤٹ پٹ ہے، لیکن جب رزلٹ آئے تو رزلٹ ڈیفرنٹ تھے۔ آپ اگر اتنا اس وقت بتا دیتے نا کہ مجھے ہیوی مینڈیٹ کس نے دلوایا اور کس طرح دلوایا، جس طرح ابھی عمران خان سب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں یہ کہہ رہے کہ مجھے کس طرح اقتدار میں لایا گیا، نکالنے کی وہ بھی بات کر رہے ہیں عمران خان، لیکن وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے عمران خان کہ جناب علی مجھے لایا کس طرح گیا۔ اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں، جو کہ لوگ ویسے بھی جانتے ہیں، آپ کے بتانے سے کوئی اتنا بڑا نہیں ہو جائے گا، ویسے بھی لوگ جانتے ہیں کہ کون کس طرح سے لایا گیا، لیکن اگر شاہکار اپنے منہ سے بولے کہ مجھے اس فنکار نے بنایا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑیے اس بات کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا کیس کے اندر آج کا جو ہیرو ہے نا جی، آج کی تاریخ کا ہیرو، اس کا نام ہے ابصار عالم۔ جن صحافیوں کو آپ آرام سے گالی دے دیتے ہیں نا کہ جناب یہ اور وہ، صحافیوں کا کریکٹر دیکھنا تو ابصار عالم میں دیکھیں۔ آپ ویسے بڑی طنز کریں گے، تنقید کریں گے، اس نے جناب وہ جاب لے لی، وہ لے لیا، وہ لیا۔ جب کورٹ میں اس نے حلف نامہ جمع کروایا کہ آپ کو کون پریشان کرتا رہا، آپ کو کون پریشرائز کرتا رہا، تو اس نے تو کسی کا نام نہیں چھپایا۔ اس نے کہا جی میں بالکل بتاتا ہوں مجھے کس نے پریشرائز کیا۔ تو عدالت نے پوچھا، چیف جسٹس نے پوچھا، اگر کل کو کوئی کمیٹی بنتی ہے، کوئی اس طرح کی جوڈیشل کمیٹی بنتی ہے تو آپ اس میں بیان دیں گے؟ اس نے کلمہ پڑھ کے کہا، اس نے کہا جی میں نام لوں گا سب کے کہ مجھے کون کون پریشرائز کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ نام لے چکے ہیں کہ مجھے جنرل فیض کس طرح سے ہراساں کرتا رہا، اس طرح وہ پہلے بھی نام لے چکے ہیں۔ اور ویسے بھی جو دھرنا کیس کے جو ہیں جی ماسٹر مائنڈ، جو انہوں نے پوچھا بتائیں ماسٹر مائنڈ کون ہے، تو حکومتی وکیل بھی خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بتا سکا۔ بھائی صاحب یہ ساری عوام کے خلاف ساری ملی بھگت ہے۔ یہ سب لوگ، بے شک وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، بے شک وہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں، بے شک وہ ہمارے آرمی آفیشلز ہیں، یہ سب لوگ مل ملا کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو سچی بات کرے۔ اور تو اور جو پیمرا والا موجودہ چیئرمین، وہ بھی آج بکری ہو گیا۔ موجودہ چیئرمین سے جب پوچھا کہ آپ تم نظر ثانی کی جو اپیل ہے، نہیں جی میں تو 6 مہینے بعد لیا تھا، حالانکہ اس نے سون آفٹر دی ریزگنیشن آف ابصار عالم اس نے آفس ہولڈ کر لیا تھا، اس کے پاس ساری فائلیں تھیں۔ یہ لوگ باہر کوئی بات کرتے ہیں، عدالت میں آ کے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چل چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی ریسیپشن ہوئی لاہور میں میاں نواز شریف کی،
نواز شریف صاحب آپ کو اگر یہ اس کی اوریجنلٹی پہ شک نہ ہوتا تو آج آپ بولتے، کھلے عام بولتے کہ یہ عوام میرے ساتھ ہے، میں یہ باتیں آج لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. مگر جب سے آئی ہیں یو ریمین کیپٹ مم، بولیں کچھ نہیں بولے آپ کو بولنا چاہیے اس کے اوپر کہ میرے ساتھ کیا ہوا. مجھے نکالنے کے تو ماجرے ہیں، مجھے لانے کے ماجرے بھی بتائے جائیں، اور اب بھی آپ کو کس طرح لایا گیا یہ ماجرا بھی لوگوں کو بتائیں، کن کن کنڈیشنز میں لایا گیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں بول رہے، کیونکہ آپ کی کنڈیشنز کے اندر وہ شامل ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں لیں گے. آپ جنرل باجوہ کا نام نہیں لیں گے، جنرل فیض کا نام نہیں لیں گے، آپ جنرل ظہیر الاسلام کا نام نہیں لیں گے، جنرل پاشا کا نام نہیں لیں گے، جنرل آصف باجوہ وہ جو پاپے جانز والے ہیں یا جو بھی وہ پزا والے ہیں، کسی کا نام نہیں آپ لیں گے. جب آپ نام نہیں لیں گے تو عوام کیا پاگل ہیں کہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ پھر عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس پارٹی کو ووٹ دے دیں جسے آپ بہت برا کہتے ہیں. کیا آپشن ہے لوگوں کے پاس؟ آپ لوگوں کو آپشن دیتے ہیں، خود دیتے ہیں کہ آپ جا کے اس کو ووٹ دیں. تو یہ اگر کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دلوانے کے لیے کہ میاں نواز شریف کو خاموش کروا دیا جائے، زرداری کو خاموش کروا دیا جائے، شہباز شریف کو خاموش کروا دیا جائے، تاکہ جب وہ لوگ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے تو آٹومیٹیکلی پی ٹی آئی کی طرف جا کے یہ ووٹ دینا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی یہاں پہ آ سکتی ہے. اب جو انہوں نے اپنی بنائی ہے تحریک عدم استحکام یا کیا جو بھی نام ہے ان کا، تو بھائی اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلا وزیر اعظم اسی پارٹی سے ہو، کیونکہ سب کو 10 15 15 20 سیٹیں دے کے تو بیچ میں اپنی سیٹیں جس کو جتوانی ہے جتوا کے اس کے بیگ میں سب کچھ ڈال دیا جائے اور پرائم منسٹر وہاں سے لایا جائے. تو عوام کے ساتھ تو پھر دھوکہ ہو رہا ہے نا. اب بھی دھوکہ آ رہا تھا الیکشن کے نام پر، پہلے بھی دھوکہ. اگر اسی طرح کے الیکشن کروانے ہو تو بہتر آپ نہ کرویں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ملک میں ماشاء اللہ کیوں نہیں لگ رہا. ملک میں ماشاء اللہ اس لیے نہیں لگ رہا، ویسے حالات بہت موافق ہے ماشاء اللہ کے، صرف دو وجوہات کی وہاں پر نہیں لگ رہا ماشاء اللہ ملک کے اندر، اور وہ یہ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک کا قومی خزانہ خالی ہے. ماشاء اللہ والا نے آ کے کیا کرنا ہے، کہاں سے خرچے اٹھانے ہیں، بدنامی لینی ہے نا، رسوائی لینی ہے نا مزید. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر یہ ماشاء اللہ لا گئی تو پاکستان کی ہر طرح کی جتنی بھی ایڈز مل رہی ہیں، امدادیں مل رہی ہیں، جو بھی ان کو مل رہا ہے وہ سارا کچھ بند ہو جائے گا. تو اس لیے پاکستان کے عوام کے لیے یقیناً یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اگر گلوبلی دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام کی شعوری سطح اس جگہ پر آ چکی ہے جہاں پر پاکستان کے عوام آپ کی اب چالیں سمجھتے ہیں، سب کی چالیں سمجھتے ہیں. اب کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ جو جناب علی نواز شریف کا ہے تو اسی کا رہے گا، اس کا ہے تو اسی کا رہے گا. خاص طور پر وہ لوگ جو قربانی دینے والے لوگ ہیں اپنی پارٹی کے لیے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی انہی کو چیٹ کرتی ہے تو وہ اپنی پارٹی کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، اور اسی کو پارٹی کے اندر بغاوت کہتے ہیں. بہت شکریہ. اگلے بلا تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.